السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری آن لائن قرآن کورس میں جو کلاس ہے وہ عربک پورشن پہ ہے کہ آج ہم پہلے تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صرف مسلم، مؤمن وغیرہ۔ اور اسم کے یہ جو آگے ایک سرکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکن کلر میں، اس میں الف لام لکھا ہے، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر یعنی تنوین، واو نون، یا نون اور الف تا، یعنی یہ اسم کی پہچان ہے۔ عموماً جو اسم ہوتا ہے اس میں یہ ساری جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فعل جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا عملون۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے حرف بی، لی، من، فی، ان۔ اسم وہ ہوتے ہیں جیسے مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ اسم کی کچھ مثالیں تھیں۔ جمع بنانے کا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہوتا تھا، ہم نے پڑھا تھا، جمع سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اسم واحد کے آگے ہم واو نون یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے ہماری جو جمع سالم ہے وہ بن جاتی ہے۔ جیسے اسم واحد ہے مسلم، اس کے آگے ہم واو نون لگا دیں گے تو بن جائے گا مسلمون۔ پھر اسی کے آگے اگر ہم یا نون لگا دیں گے، اسم واحد کے آگے ہی مسلم کے آگے اگر ہم یا نون لگائیں تو مسلمین۔ ایسے ہی مؤمن سے مؤمنون، مؤمنین، صالح سے صالحون، صالحین، کافر سے کافرون، کافرین، مشرک سے مشرکون، مشرکین، منافق سے منافقون، منافقین۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا جو ہیں 6 جو صیغے ہیں وہ غائب کے پڑھے تھے: ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا۔ جو چھوٹی ہے وہ میرے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا۔ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، کا، کی، کے وغیرہ۔ جیسے ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربک، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب۔ بیسیکلی پہلے انہوں نے بتایا ہے ہمیں ہو، ہم وغیرہ کا ترجمہ، پھر ایک ورڈ جو ہے لیا رب، اس کے ساتھ ہم نے یہ 6 کے 6 صیغے لگا دیے۔ جیسے رب کے ساتھ ہو لگایا تو ربہ، ہم لگایا تو ربہم، کا لگایا تو ربکا، چھوٹی لگائی تو ربی، کم لگایا تو ربکم، اور نا لگایا تو ربنا، یعنی ہمارا رب۔ آج ہم اس سبق میں مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مذکر جو ہے ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت۔ مذکر سے مؤنث پڑھ لیتے ہیں: مسلم، مسلمہ، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ مؤنث کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے۔ ابھی صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ مؤنث کی پہچان یہ ہے اس کے آخر میں گولتا آتی ہے۔ مؤمن، مؤمنہ، صالح، صالحہ، کافر، کافرہ، مشرک، مشرکہ۔ عربی بول چال میں اگر ہم دیکھیں، مسلمہ سے مسلمات جمع مؤنث بن گئی یہاں پہ، مؤمنہ سے مؤمنات، صالحہ سے صالحات، کافرہ سے کافرات، مشرکہ سے مشرکات۔ کیونکہ ہم نے یہ جو قاعدہ سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ گول تا کو ہٹا کے ہم الف اور تا لگائیں گے تو یہ مؤنث جمع مؤنث بن جائے گی۔ اگر عربی بول چال میں دیکھیں، پہلے یہاں پہ انہوں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہوا اور ہیا کا، وہ مرد وہ عورت۔ یہاں پہ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہیں، ہیا مسلمہ، وہ مسلمان ہیں۔ یہاں پہ عورت کی بات ہو رہی ہے اور ہوا مسلم ہے مرد کی۔ ہوا مؤمن، ہیا مؤمنہ، ہوا صالح، ہیا صالحہ، ہوا صابر، ہیا صابرہ، ہوا شاکر، ہیا شاکرہ۔ ہوا مؤمن کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہوگی یہاں پر؟ ہوا کی جگہ پہلے ہیا لگا دیں گے اور مؤمن کی جگہ مؤمنہ، ہیا مؤمنہ۔ مؤنث کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے
وہ ہا ہوتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہو ہے یہاں پر ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے تو وہ مذکر کی پہچان ہے. مونس جو ہے ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. مذکر سے مونس اگر دیکھیں ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا. یہاں پر مذکر سے مونس بنانے کا اگر طریقہ دیکھا جائے تو آپ نے یہاں پر جو ہو ضمیر ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرنا ہے اور اس کے اوپر سے پیش ہٹا کے ہا، ربوہو سے ربوہا کریں گے، اسمہو سے اسمہا، رسولہو سے رسولہا. عربی بول چال میں ایک دفعہ یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی، سوال جو آپ دیکھ لیتے ہیں. من ربوہا، عورت سے پوچھا جا رہا ہے. ربوہا اللہ. ما دینوہا، دینوہا الاسلام. ما کتابوہا، کتابوہا القرآن. من رسولوہا، رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسموہا، اسموہا زینب. مذکر سے آج ہم نے بیسیکلی قاعدہ پڑھا ہے مذکر سے مونس بنانے کا. ہا ضمیر جو ہے وہ مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہو ضمیر مذکر کے لیے. تو کوئی بھی ورڈ ہے اس کے آگے ہا ضمیر استعمال کرنے سے ہم مذکر سے مونس بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جمع مونس بنانے کا اور جمع سالم بنانے کا قاعدہ جو ہے وہ پڑھا ہے. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.